کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو تقریباً 700 سال تک قائم رہی، اس سلطنت کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی تھی اور ان لوگوں نے اس سلطنت کے قیام کے لیے کس قدر قربانیاں دی تھیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے اس سلطنت کے قیام کے لیے اپنی ساری زندگی کافروں سے لڑتے ہوئے گزار دی۔ یہ لوگ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ جسے دولت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 700 سال تک قائم رہنے والی مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت تھی۔ یہ سلطنت 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہنے والی مسلمان سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے۔ یہ عظیم الشان سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر انتظام تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت سلاجقہ روم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس سلجوقی سلطنت کی بنیاد طغرل بیگ محمد نے رکھی تھی۔ یہ سلجوقی سلطنت 300 سالوں تک مسلمانوں کی قیادت کرتی رہی، لیکن اس سلطنت کا عروج سلطان علاء الدین کیقوباد کے عہد حکومت تک ہی رہا اور بعد کے شہزادوں کی آپس میں جنگ کی وجہ سے یہ سلطنت کمزور ہو گئی اور منگولوں کے حملوں سے اس سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ اس صدی میں تاتاریوں کا فتنہ اپنے عروج پر تھا اور تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں شہروں کے شہر فتح کرتے جا رہے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان دور دراز کے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے۔ یہ قبیلہ اوغوز ترکوں کے قبیلے کائی کا ایک جز تھا، جس کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ وہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف شہروں میں سے ہوتے ہوئے شام جا رہے تھے۔ اس خانہ بدوشی کے سفر میں قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا دریائے فرات عبور کرتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ سردار کی وفات کے بعد قبیلہ اور طغرل غازی کی قیادت میں ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا اور سلطان علاء الدین کیقوباد کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ کائی قبیلہ اس وقت 400 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ سلجوقی سلطنت میں داخل ہونے کے بعد یہ قبیلہ سلطان علاء الدین کیقوباد کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں انگورا کے مقام پر 2 فوجیں جنگ میں مصروف تھیں۔ ارطغرل غازی نے بہترین اور مختصر گھڑ سواروں کے ساتھ کمزور فریق کی مدد کی۔ ارطغرل غازی کے اس حملے سے طاقتور فریق میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور جب جنگ ختم ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے مدد کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد ہے۔ سلطان علاء الدین نے تاتاریوں کی ایک فوج کے ساتھ جنگ کی تھی۔ ارطغرل غازی کی اس مدد نے جنگ کا پانسا سلطان علاء الدین کے حق میں پلٹا اور اسی وجہ سے سلطان علاء الدین جنگ جیتے تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی سے خوش ہوتے ہوئے انہیں سوغوت کا علاقہ دے دیا، جو کہ دریائے سکاریہ کی بائیں جانب بازنطینی سلطنت کے پاس واقع تھا۔ بازنطینی سرحد کے پاس جب کائی قبیلہ آباد ہوا تو صلیبیوں سے کائیوں کی جھڑپیں ہونے لگیں۔ اب چونکہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی ارطغرل غازی کو بھرپور مدد اور حمایت حاصل تھی، اس لیے ارطغرل غازی نے بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ارطغرل کی اس بہادری سے متاثر ہو کر وہ ترک قبائل جو منگولوں کے حملے سے بھاگ نکلے تھے، ایک ایک کر کے ارطغرل غازی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے اور یوں ارطغرل غازی کا اقتدار ارد گرد کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی طرف سے ملنے والی اس زمین پر بے شمار جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ ارطغرل غازی 687 ہجری میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور انہیں سوغوت میں دفن کر دیا گیا۔